میں سونے کے لیے بستر لگا رہی تھی کہ میری بیٹی عجیب سی ضد لگائی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ ہمیشہ سے میرے کمرے میں میرے ہی ساتھ سوتی ہو، پھر اب ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ مگر وہ تو جواب دینے کی بجائے رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، میں تو بھائی کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی سوں گی۔ اس کی یہ اچانک اور بلا وجہ کی ضد میری سمجھ سے باہر تھی۔ آج تک تو اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ وہ کہنے لگی، ماما میری ساری فرینڈز اپنی ماما کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ روم شیئر کرتی ہیں، اور آپ نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ میں بھی اب بڑی ہو گئی ہوں اور آپ کے بغیر سو سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا اٹھی اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا وہ اور بھی بہن بھائی ہوتے ہوں گے، آپ کا ایک ہی بھائی ہے اور پھر آپ کے بابا بھی یہاں نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ لیکن وہ تو رونا ہی شروع ہو گئی۔ میں نے کئی بار بنا پر میں اسے روک پاتی، وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ تو میرا بھائی ہے، پھر میں اس کے کمرے میں کیوں نہیں سو سکتی؟ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ بھائی بہن کے درمیان بھی حیا کا پردہ ہوتا ہے، لیکن شاید یہ بات وقت نہیں تھا، اس کا کچا ذہن اس بات کو شاید صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتا۔ یہی سوچ کر میں خاموش ہو گئی اور پھر کہا، چلو ٹھیک ہے، آج کی رات اپنے بھائی کے کمرے میں سو جاؤ۔ میں اس کا بستر اٹھا کر اپنے بیٹے ارحم کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا بس ایک رات کی تو بات ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ روز روز کا معمول بن جائے گا۔ ارحم دوستوں میں گیا ہوا تھا، میں بستر لگا رہی تھی۔ جب وہ واپس لوٹا تو میں نے اسے بتایا کہ مینا آج سے اس کے ساتھ سوئے گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور بغیر ہچکچائے مینا کو گلے لگا کر کہنے لگا، بہت عرصے بعد ہم دونوں بہن بھائی ایک ساتھ سوئیں گے۔ وہ دونوں ہی خوش نظر آ رہے تھے، البتہ مجھے کچھ پریشانی سی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنے بچوں پر اعتبار نہیں تھا، لیکن میرا تعلق جس گھرانے سے تھا وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ دھیان دیا جاتا تھا، خاص کر بچوں کی تربیت پر۔ وہ دونوں بستر پر لیٹ کر باتیں کرنے لگے اور میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے شوہر جدہ میں نوکری کرتے تھے اور یہاں میں دونوں بچوں کے ساتھ اکیلے ہی رہتی تھی۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن خوشحال زندگی تھی۔ ہر 2 سال بعد میرے شوہر چھٹیوں پر واپس آیا کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بچوں کا مستقبل سنور جائے گا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر انہیں فون لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ مینا کے بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے بتایا کہ آج وہ اپنی اور خود کو اتنی دیر باتیں کرتی کہ اس کے بعد میرے شوہر فون ہی کاٹ دیتے۔ تقریباً 1 بجے قریب میں نے فون بند کیا اور پھر بچوں کو دیکھنے کی غرض سے اپنے کمرے سے نکلی تو چونک اٹھی کیونکہ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ جہاں تک مجھے یاد تھا ہم کبھی بھی کمرہ لاک کر کے نہیں سوتا تھا، پھر آج اس کے کمرے کا دروازہ لاک کیوں تھا؟ اس بات نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں جو شور کی باتوں پر مطمئن ہو گئی تھی، ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئی۔ سوچا کہ دروازہ بجاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ بچے سو چکے ہوں گے، انہیں جگانا مناسب نہیں ہوگا، اور پھر اگر وہ پوچھیں گے کہ میں نے کیوں دروازہ بجایا تو میں کیا کہوں گی؟ مجھے ڈر تھا کہ میرے کسی رویے کی وجہ سے میرے بچے یہ نہ سمجھے کہ ان کی ماں ان پر بھروسہ نہیں کرتی۔ میں اسی پلٹ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے اٹھ چکی تھی۔ مجھے جاگتے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ارحم کے کمرے سے کچھ عجیب سی آواز آئی۔ میں چونک کر اس کمرے کے پاس گئی تو آواز آنا بند ہو گئی۔ میں سوچنے لگی مجھے وہم ہو گیا ہے یا پھر واقعی آواز آئی تھی۔ کچھ دیر تک سناٹا رہا، پھر میں واپس آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر مجھے ویسی عجیب سی آواز محسوس ہوئی، لیکن میں نے خود کو یہ سوچ کے تسلی دے دی کہ یہ صرف میرا وہم ہے، اور پھر جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں فوراً ارحم کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، ارحم کالج جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ یہ اس کا کالج کا پہلا سال تھا۔ البتہ مینا ابھی تک سو رہی تھی، جبکہ مینا تو میرے اٹھائے بغیر خود ہی ہمیشہ وقت پر اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج اتنی گہری نیند سو رہی تھی کہ بار بار آواز دینے پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ میں نے اسے زبردستی اٹھایا تو بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے رات بھر جاگی ہو، آنکھیں بھی نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ رات بھر جاگتی رہی ہو کیا، جو اب جاگا نہیں جا رہا؟ میری بات سن کر وہ بکھلا گئی اور جلدی سے پوری آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، نہیں اماں، میں اور بھائی تو فوراً ہی سو گئے تھے، آپ کو تو پتہ ہے مجھے وقت پر سونے کی عادت ہے۔ میں نے اسے گھرتے ہوئے دیکھا اور کہا، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ آج کیا ہو گیا ہے؟ بغیر میری بات کے جواب دیے وہ جلدی سے اٹھی اور منہ دھونے کے لیے بھاگی۔ مینا کا رویہ مجھے بہت ہی غیر معمولی لگا تھا۔ خیر میں نے ان دونوں کو تیار کر کے بھیجا اور جب اپنے بیٹے کے کمرے سے بستر اٹھانے کے لیے گئی تو میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میں بری طرح چونک گئی۔ میرے بیٹے کے کمرے میں اس چیز کا کیا کام تھا؟ آج سے پہلے تو میں نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی تھی۔
میں نے بستر اٹھایا، صفائی کی، کھانا بھی تیار کر دیا اور پھر دونوں بچے واپس آ گئے۔ میں نے سوچا کہ سیدھی طرح ہم سے پوچھ لوں کہ رات بھر وہ دونوں کیا کر رہے تھے، لیکن پھر میں خاموش ہو گئی۔ آج کا دور بدل گیا ہے، پہلے جیسا نہیں رہا کہ جب ماں باپ سیدھی طرح بچوں سے سختی سے سوال جواب کرتے اور بچے ڈر کر جواب دے دیا کرتے۔ آج کے دور میں اگر بچوں سے زیادہ سوال جواب کیے جائیں تو وہ ماں باپ سے ہی چڑھ جاتے ہیں اور پھر دنیا پیدا ہونے لگتی ہے۔ بس یہی سوچ کر میں بھی خاموش رہی تھی اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ زمانہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، تربیت کے اصول ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی سختی کا بدلتے ہوئے زمانوں سے کیا تعلق؟ اگر ماں باپ سختی نہ کریں تو اولاد جنگلی گھاس کی طرح بڑی ہوتی ہے۔ اگلی رات جب میں دوبارہ سے بستر لگانے لگی تو ایک بار پھر مینا نے ضد پکڑ لی کہ وہ اب روزانہ بھائی کے کمرے میں ہی سوئے گی۔ میں نے ناراضگی سے کہا کہ مجھے اکیلی نیند نہیں آتی تو میرے ساتھ ہی سو جاؤ، لیکن وہ نہ مانی اور پھر اتنے میں میرے شوہر کا فون آ گیا اور اس نے اپنے باپ سے میری شکایت کر دی کہ میں اسے بھائی کے کمرے میں سونے کی اجازت نہیں دے رہی۔ یہ سن کر میرے شوہر غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ مینا کا بستر ہم کے کمرے میں لگا دو، اچھا ہے ہمیں بھی فرصت کے کچھ لمحے مل جاتے ہیں۔ شوہر کے حکم کے آگے میں خاموش ہو گئی تھی اور پھر میں نے مینا کا بستر ہم کے کمرے میں لگا دیا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی پھر ایک ساتھ سو گئے تھے۔ میں جب اپنے شوہر سے بات کر کے فارغ ہوئی اور کمرے سے نکلی تو ہم کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ میں نے سوچا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ یہ ویڈیو 3 لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو میں آپ سے بات کروں گی۔